الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اور جب یہ منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو یہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اور اللہ عز و جل بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یقیناً آپ ہی اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اور اللہ عز و جل اس بات کی خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق لوگ یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں۔ سورہ المنافقون 28واں پارہ، اس کی پہلی آیت مبارکہ، اس سے قبل آپ کے سامنے نفاق، اس کی اسلام نے کیا سزا رکھی ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اور اسی طرح منافق اس کی علامات کیا ہیں، اس کے بارے میں وضاحت کی تھی۔ اب اگر اسلام میں منافقین کیسے پیدا ہوئے، اگر اس بات کی طرف غور کیا جائے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، وہاں پر صرف دو گروہ تھے، یعنی وہ لوگ جو آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے والے، اور دوسرا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا، اور وہ سرے عام کھلے عام ڈٹ کر مخالفت کرتے تھے۔ مسلمانوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ اسلام کا شدید مخالف ہے اور یہ اسلام کا حمایتی ہے، اور پھر دعوت پھیلتی ہوئی مدینہ منورہ تک پہنچ گئی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اس سے کچھ دیر قبل مدینہ منورہ کے دو قبائل اوس اور خزرج، ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی جسے جنگ بعاث کہا جاتا تھا۔ اب مدینہ والوں نے یہ سمجھا کہ کیوں نہ ہم مل کر اکٹھے ایک ریاست کی طرح جو ہے وہ رہنا شروع کریں۔ اب ان کی باہم مشاورت ہوتی ہے، طے یہ پاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی اس کو مدینے کا سردار بنا دیا جائے۔ فیصلہ ہو جاتا ہے مدینے کے سارے گروپوں کا کہ اب ہمارا سردار عبداللہ بن ابی ہوگا۔ باقاعدہ اعلان، تاج پوشی وہ ابھی باقی تھی کہ مدینہ منورہ میں اسلام کی کرنیں انہوں نے مدینہ منورہ کے ہر گھر کو روشن کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ منورہ میں اسلام جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ اب اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
مدینہ منورہ میں آنے کی دعوت دی جب حالات بہت خراب ہو گئے مکہ مکرمہ کے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ اب مدینہ منورہ کی حالت بدل گئی، اب وہاں پر ایک نئی اسلامی ریاست جو ہے اس کی گویا کہ بنیادیں رکھی گئیں، اور اہل مدینہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کا بالاتفاق اپنا سردار، اپنا حکمران تسلیم کر لیا، جس میں یہودی بھی شامل تھے، اوس اور خزرج بھی شامل تھے، اور مدینہ منورہ کے سارے لوگ اور سارے قبائل شامل تھے۔ اب یہ واقعہ جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی جو تھے ان کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، ان کی سرداری جو ہے وہ جاتی رہی، حالانکہ ابھی ملی نہیں تھی، ملنے والی سرداری جاتی رہی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اب اسلام لانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں، اب وہ اسلام تو لے آئے لیکن اسلام محض انہوں نے زبانوں سے اس کا اقرار کیا، مسجد نبوی میں آ کے اقرار بھی کرتے، نماز بھی 5 وقت کی ادا کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے عبداللہ بن ابی جو ہے وہ کھڑا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ ارشاد فرماتے، عبداللہ بن ابی کھڑا ہو کے اس کی جو ہے وہ تائید بھی کرتا، لیکن دل سے اسلام کا دشمن بن گیا، اور یہ سوچنے لگا کہ میں کسی نہ کسی طرح اب مدینہ منورہ سے اسلام کو ختم کروں گا اور دوبارہ پھر مدینہ کی وہی حیثیت اس کو برقرار رکھوں گا۔ بس اسی سوچ میں وہ سازشیں کرنے لگا، اور یہ سازشیں غزوہ بدر میں بھی عیاں ہوئیں، غزوہ احد کے اندر بھی اس نے اسی طرح دھوکہ کیا، پھر غزوہ احزاب میں جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی ان لوگوں نے یہودیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو شدید ترین نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھا، لیکن یہ لوگ جب بھی کوئی فائدہ اٹھانے کی بات ہوتی اسلام کا نعرہ لگانے لگتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی مشکل وقت آتا تو پھر طعن و تشنیع بھی کرتے، گستاخیاں بھی کرتے، اور مختلف قسم کے پھر اسلامی ریاست کے خلاف جو ہے وہ پراپیگنڈا بھی کرتے۔ لیکن چونکہ زبان سے اقرار کرتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اب معاملہ ان کا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکوک تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی ان منافقین کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے تھے، لیکن حکم یہی تھا کہ ابھی ان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دینی۔ باہر دنیا کے اندر پراپیگنڈا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کوئی خاندانی عصبیت کی بنیاد پہ اچھے بھلے نمازی مسلمانوں کو قتل کروا دیا۔ آپ نے فرمایا ان کو کہنا کچھ نہیں ہے، اور پھر یہ ان کی سازشیں بڑھتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ جو بھی حملے کیے گئے اس میں یہ لوگ اندر سے سازشی کردار جو ہے وہ ادا کرنے والوں میں شامل تھے۔ تو یہ ایک گروہ نیا پیدا ہوا، ایک منافقین کا، حالانکہ مسلمان تھے اور غیر مسلم تھے۔ غیر مسلموں میں جو ہے وہ یہودی بھی تھے، مشرک بھی تھے، نصارہ بھی تھے، لیکن یہ گروہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر تھا، اور اس کو منافقین اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں آگے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جی کلمے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ ذوالجلال والاکرام تو بہتر جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں
بڑا اہم ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آیات کے اندر آئے گی، اور اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی منافقون جو ہے وہ رکھا گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عملی نفاق سے، عقیدے کے نفاق سے، منافقانہ اعمال اقوال افعال سے اللہ پاک بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اللہ پاک ہمیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔